الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
معزز ذی وقار سامعین، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز طلباء کرام، ہمارا چونکہ ایک موضوع چل رہا تھا عباد الرحمن کی صفات، کافی طویل و عریض مضمون ہے، کئی جمعے ہو چکے اور اب بھی 6 صفات باقی ہیں، تو اس کی استوالت کو دیکھ کر میں نے یہی سوچا سمجھا کہ عباد الرحمن کی صفات کرتے کرتے ملت ابراہیمی بیان کرنے سے رہ جاؤں گا، تو اس لیے آج سے عید تک کے جتنے بیان ہوں گے ان کا موضوع ہوگا ملت ابراہیمی۔ کیا موضوع ہوگا؟ ملت ابراہیمی۔ اور جو عباد الرحمن کی صفات والا موضوع بیان ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ عید کے بعد شروع کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ عید کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے بیان کب ختم کیا تھا اور کون سی صفت اور کون سی خوبی بیان کی تھی۔ ویسے تو آج کل پتہ تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ دن کو کیا کھایا ہے، لیکن مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ اتنے دور سے سفر کر کے اتنا وقت ضائع کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے پاس آتے ہو تو کچھ سمجھتے بھی ہو یا ویسے ہی آ کر بیٹھ کر چلے جاتے ہو۔ بہرحال آج کے موضوع کا عنوان ملت ابراہیمی۔ آئندہ آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی خاص اور بڑی ہی عظمت، فضیلت اور امتیاز بخشا ہے اور مہینوں سے، کہ یہ ایسا عظمت اور ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس کے اندر روزوں جیسی عظیم عبادت انسان ادا کرتا ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رہ جائیں تو ان کی تعداد دوسرے مہینے میں ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے اندر یہ دو عبادتیں ایسی ہیں، ایک حج والی اور ایک قربانی والی، اگر یہ دو عبادتیں اس مہینے میں رہ جائیں تو یہ اور مہینوں میں ادا۔ اور دوسری بات کہ اس مہینے کے اندر جو آئندہ آنے والا ہے، اس مہینے کے اندر جو عبادات مسلمان بجا لاتے ہیں، جو افعال ادا کرتے ہیں عبادت کی صورت میں، ان کا سب سے زیادہ تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ قربانی آج کا مسلمان کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر کرتا ہے، تو اس قربانی کا تعلق کس کے ساتھ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حج جیسی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے سیدنا ابراہیم اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے کے ساتھ معاون حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حج کے
ارکان کو دیکھو، مناسک و افعال کو دیکھو، تو اس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو صفا مروہ کے درمیان دوڑی، تو اللہ رب العزت نے ان ارکان کو مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا۔ تو آج اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان ذی الحجہ کے مہینے کے اندر یہ دو عبادتیں کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ان افعال کو دہراتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے افعال کو دہراتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی ہی عجیب سیرت ہے، بڑی ہی عظیم الشان شخصیت ہے۔ تو چونکہ ہم ملت ابراہیمی کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس سے پہلے یہ کر لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پڑھ لیں۔ کیا ہو جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، وہ کون تھے، عقیدہ نظریہ کیا تھا، لوگوں کے ہاں مقام، عظمت و شان کیا ہے، یہ انسان کو پتہ چل جائے گی نا، تو انشاءاللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک لقب عطا فرمایا۔ کیا؟ ایک لقب۔ کون سا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، لیکن معنی آپ کو بھی نہیں آتا۔ آؤ آپ کو معنی سمجھاؤں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بتلاؤں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا ہے۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا، وگرنہ میں یہی سمجھوں گا کہ آپ سارے کے سارے ان دوستوں جیسے مردے ہی بیٹھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو ایک لقب عطا فرمایا، خلیل اللہ۔ خلیل اللہ، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دوست۔ عرب والے ہر دوست کو خلیل نہیں کہا کرتے تھے، ہر دوست کو خلیل نہیں کہا کرتے تھے۔ آؤ کمڑیال والوں، میں آپ کو بتاؤں عرب والے خلیل کس دوست کو کہا کرتے تھے۔ خلیل عرب والے اس دوست کو کہا کرتے تھے جو اپنے محبوب کے حکم پر، جو اپنے محبوب پر، جو اپنے محبوب کے سارے احکامات کو بجا لائے، اور بجا لانے میں نفع نقصان کو نہ دیکھے، نفع نقصان کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والا، پھر بھی اس بات کا انتظار کرنے میں بیٹھ جائے کہ شاید اپنے محبوب کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے اور اس کو میں کیسے پورا کروں گا، اس میں کمی نہ رہ جائے۔ یعنی بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ اپنے محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والا، اور پھر بھی اس بات پر نازاں ہے نقصان بھی ہو جائے تب بھی خوش ہے کہ اپنے محبوب کے حکم کو تو چلو پورا ہی کر لیا ہے نا، اپنے محبوب کے حکم کو پورا ہی کر لیا ہے، نقصان ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں، یہ جو معنی میں نے کیا کہ اپنے محبوب کے حکموں پر سب کچھ قربان کر دینے والا اور پھر اس پر خوش ہونے والا، اس پر خوش ہونے والا، اور یہ بات ذہن میں نہ لانے والا کہ مجھے نقصان ہو گیا ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ میرے دوستو، خلیل کا یہ معنی جب یہ سنا، پھر میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو دیکھا، پھر میں نے
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو دیکھا، خدا کی قسم ان کی زندگی کے ہر ہر لمحے کے اندر، ہر ہر چوک گوشے کے اندر مجھے یہ معنی ایسے خوبصورت اور واضح نظر آیا جیسے انسانوں کو صبح کے وقت سورج نظر آتا ہے۔ یہ لقب مجھے بڑا واضح طور پر نظر آیا، اور مانا خلیل اللہ کا کیا کیا تھا کہ اپنے محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والا اور اس پر خوش ہونے والا۔ نقصان بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، شکر ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب کا حکم ہو پورا کر دیا۔ میرے دوستوں، کیوں نہ لقب ملتا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، خلیل اللہ کا لقب کیوں نہ ملتا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے محبوب رب کے حکم پر سب کچھ قربان کر ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے محبوب رب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، اور تم سوچ رہے ہو کہ تو کیا قربان کیا؟ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے اخیر عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا، اخیر عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا آ گیا، باپ ڈھونڈا ہو، چھوٹا سا بیٹا پاس ہو، باپ کے دل میں اس بیٹے کی کتنی محبت ہوا کرتی ہے کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو، رب نے حکم دے دیا، رب نے حکم دے دیا، اے ابراہیم بیٹا جو چھوٹا ہے، بیٹا تو تجھے محبوب ہے، لیکن تجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ویرانے میں چھوڑ آنا۔ تو سیدنا ابراہیم نے اپنے محبوب رب کے حکم پر عمل کیسے کیا؟ یہ نہیں سوچا کہ بیٹا چھوٹا ہے، بیٹا مجھے محبوب ہے، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، رہے گا کہاں؟ میرے دوستو، چھوٹے سے بیٹے کو گھر سے اٹھایا اور ویرانے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں خلیل اللہ، جو اپنے رب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والا اور نقصان کا اندیشہ نہ رکھنے والا اور عمل کرنے پر خوش ہونے والا۔ میرے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اندر میں نے دیکھا وہی بیٹا جب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، لمبا تھوڑا سا اور بڑا ہوا، اللہ نے حکم دے دیا، اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا تو تجھے محبوب ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دے۔ میرے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، وہی نہیں کی، بلکہ کیسے فرمایا؟ خواب میں دکھلایا، خواب میں دکھلایا۔ اے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گردن کے اوپر چھری رکھ دی اور مسئلہ سمجھا دیا۔ دنیا والوں، خلیل اللہ کا لقب ایسا نہیں ملتا، بلکہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، اور زندگی میں غور کرو، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اپنے محبوب کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے والا ابراہیم ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم کیوں نہ اس کو کہیں خلیل اللہ، جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو میں نے مانا کیا کیا تھا؟ عرب والے ہر ایک دوست کو خلیل نہیں کہا کرتے، بلکہ ہر اس دوست کو خلیل کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پر، جو اپنے محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے والا اور اس پر خوش ہونے والا اور نقصان کا اندیشہ بھی نہ رکھنے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ناراضگی اختیار کی تھی، ناراض ہوئے تھے، غمگین ہوئے تھے، حکم کے اندر کوئی کجی آئی، کوئی کمی آئی نہیں آئی، بلکہ جس طرح کہا گیا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ میرے دوستوں، یہ پہلا تعارف تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور دوسرا تعارف پڑھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جد الانبیاء پیغمبر بنایا۔ کیا بنایا؟
جد الانبیاء پیغمبر بنایا. جد الانبیاء پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جد کہتے ہیں دادے کو. کس کو؟ کس کو؟ دادا کسے کہتے ہیں؟ باپ کے والد کو دادا کہتے ہیں. لیکن میرے دوستوں یہ ایک باپ کا والد ہے تو اس کو دادا کہتے ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. ایک پیغمبر کا دادا نہیں بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا والوں جد الانبیاء پیغمبر سیدنا ابراہیم پیغمبر ایک پیغمبر کے دادا نہیں، دو کے نہیں، تین کے نہیں، چار کے نہیں، بلکہ اللہ کے وہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ نے جد الانبیاء بنایا. دادا ایسے نہیں بن گیا بلکہ 4,500 پیغمبر ان کی اولاد میں اللہ نے بھیجے ہیں. 4,500 پیغمبر. کیسے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام. میرے دوستو یہی لڑی چلتی آئی 4,500 پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اندر مکمل ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے. اور جن کا بیٹا اتنی شانوں والا، جن کا بیٹا اتنی عظمتوں والا، جن کا بیٹا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی بن کر آ جائے، خاتم الانبیاء بھی بن کر آ جائے، عزتوں والا بن کے بھی آ جائے، شانوں والا بن کے بھی آ جائے. مجھے بتلاؤ تو صحیح نا جس کے بیٹے کو اللہ اتنی عظمتیں دے اس کے باپ کو اللہ کتنی عظمتوں سے نوازے گا. اللہ اللہ سمجھ آ گئی جد الانبیاء کی. اور تیسرا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا تعارف میں نے کہا ہے نا آج پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کون، تھے کون. تیسرا تعارف یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتفاقی پیغمبر تھے. کیا تھے؟ اتفاقی. اتفاقی کا کیا مطلب؟ سارے کے سارے ایک کو ماننے والے، سب کا ایک پر اتفاق ہو جائے تو اس شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ اتفاقی شخصیت. کیسے اتفاقی تھے؟ انسان اگر قرآن مجید کے اندر غور کرے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر 3 مذاہب تھے. کتنے؟ یہودی، عیسائی، مشرکین. کتنے؟ یہودی، عیسائی، مشرکین. تینوں کے تینوں کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین عرب کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. نسبت کیا کرتے تھے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، مشرکین عرب ان دونوں کو نہیں مانتے تھے. یہ تینوں مل کر پیارے پیغمبر کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. یہودیوں کا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام، عیسائیوں کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین عرب تو ویسے بھی بالکل کھلے دان تھے. ان کا تو کوئی مذہب ایسا تھا نہیں کہ وہ کسی پیغمبر کو مانے. وہ نسبت کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. لیکن عیسائی حضرت عزیر کو نہیں مانتے تھے اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور مشرکین عرب پیارے پیغمبر کو نہیں مانتے تھے. اور یہ تینوں مل کر پیارے پیغمبر کا انکار کیا کرتے تھے. لیکن اتفاق ایسا کہ تینوں کی تینوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ یہ جو نسبت جوڑتے تھے کیا یہ سچے تھے؟ یہ جھوٹے تھے؟ اگر جھوٹے تھے تو پھر سچا کون؟
اگر جھوٹے تھے تو سچا کون؟ اگر یہ سچے ہیں تو پھر کس وجہ سے سچے ہیں؟ سورہ آل عمران ہے میرے سامنے، 3 پارہ ہے۔ فرمایا دنیا والوں آؤ تمہیں بتلائیں، یہودی جو کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی، عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی، اور مشرکین عرب کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی، اللہ نے فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق لگا لو، قرآن کے ساتھ رنگ لگا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن تو شیشہ جو ہے نا، ہر غلطی کو بتلانے والا، ہر اچھائی کو بتلانے والا۔ میرے دوستو قرآن نے اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین۔ میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، ما کان من المشرکین، اور مشرک بھی۔ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے کون تھے؟ اللہ نے فرمایا دنیا والوں یہودی، عیسائی اور مشرک میرا ابراہیم نہیں تھا۔ آؤ میرے قرآن سے پوچھو، میرا قرآن تمہیں بتلائے گا کہ ابراہیم پیغمبر کون سی ہستی تھی، اس کا تعارف کیا تھا، اس کا کردار اور اس کا عقیدہ کیا تھا، اللہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ما کان من المشرکین، نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ مشرک تھا، لیکن کان حنیفا مسلما۔ فرمایا کہ میرا ابراہیم خلیل اللہ حنیف پیغمبر اور مسلم پیغمبر تھا۔ کون؟ حنیف پیغمبر اور مسلم پیغمبر تھا۔ اللہ حنیف کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ حنیف کا معنی کرنے لگا ہوں، مسلم کا بھی معنی کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو آپ غور کریں گے تو مزہ آئے گا، اور اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے۔ میرے دوستو اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم خلیل اللہ حنیفا مسلما، حنیف پیغمبر تھا۔ حنیف کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے والا اور کسی کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنے والا حنیف پیغمبر تھا۔ اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے والا اور دنیا کی کسی معبود ہستی کے لیے اللہ کو نہ چھوڑنے والا۔ میرے دوستو اس معنی کو لیا، پھر زندگی دیکھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ مجھے نظر آیا کبھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کبھی یہی معنی کیا نا حنیف کا کہ اللہ کی خاطر سب کو چھوڑنے والا۔ کبھی زندگی میں دیکھا اللہ کی خاطر باپ کو چھوڑنے والا، اللہ کی خاطر گھر کو، اللہ کی خاطر امن کو، اللہ کی خاطر وطن کو، اللہ کی خاطر سب کے سب کو چھوڑنے والا حنیف پیغمبر تھا۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ اللہ کا پیغمبر نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ مشرک تھا، بلکہ حنیف پیغمبر تھا، اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے والا، کسی ایک کے لیے بھی اللہ کو نہ چھوڑنے والا۔ باپ کی محبوب ہستی بھی تھی، عزیز رشتہ دار بھی تھے، سارے کے سارے پڑوسی بھی تھے، لیکن پڑوسیوں کی وجہ سے اللہ کو نہ چھوڑا اور باپ کی وجہ سے اللہ کو نہ چھوڑا۔ میرے دوستو اللہ کی وجہ سے سب کو چھوڑنے والا، اور اتنا چھوڑنے والا کہ باپ کو بھی چھوڑنے والا، باپ کے عقیدے کو بھی چھوڑنے والا، اور باپ جن کے سامنے
جھکتا تھا ان کو بھی چھوڑنے والا، فجعلہ جزازا، ان کو چھوڑنے والا بھی اور ان کو توڑنے والا بھی، بتوں کو چھوڑنے والا بھی اور بتوں کو توڑنے والا بھی۔ اور میرے دوستو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو یہودی نسبت کیا کرتے تھے وہ بھی نسبت جھوٹی تھی، عیسائی جو نسبت کیا کرتے تھے وہ بھی نسبت جھوٹی تھی، مشرک جو نسبت کیا کرتے تھے وہ بھی جھوٹی تھی۔ اللہ یہودیوں کی نسبت کیسی جھوٹی، اللہ عیسائیوں کی نسبت کیسی جھوٹی، مشرکین عرب کی نسبت کیسی جھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی اس لیے کہ وہ اپنی نسبت میں جھوٹے تھے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں، عیسائی شرک کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں، اور مشرکین عرب کو جن کا حضر کے لیے الگ بت ہوتا تھا، سفر کے لیے الگ بت ہوتا تھا، قسمتوں کو چیک کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے الگ بت ہوتا تھا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا اور بیت اللہ کے اندر آئے، اس گھر کے اندر آ کر دیکھا تو وہاں 360 بت پڑے تھے، 360 بت پڑے تھے، اور سب کو توڑتے آئے، آگے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یہ صورت ابراہیم، یہ تو میرے باپ ابراہیم کی صورت پر بنا ہوا ہے۔ آگے دیکھا یہ صورت اسماعیل، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو کتابوں میں نقش پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے نقش مبارک، وجود مبارک کے سارے اعضاء مبارک کے بارے میں بھی ترمذی شریف کے اندر آیا ہے، ان لوگوں نے بھی جیسے پڑھا تھا ایسے تراش کر بنا دیا۔ تو میرے دوستوں کو نسبت اور محبت نہیں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صورت جیسے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن نسبت تھی جھوٹی۔ نسبت کیسی تھی؟ جھوٹی۔ اب مسئلہ ہے کہ جھوٹی نسبت کیوں کرتے تھے؟ جھوٹی نسبت کیوں کیا کرتے تھے؟ یہودی بھی ابراہیمی نہیں تھے۔ آپ نے سن لیا نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو واحد پیغمبر تھے، اور یہ یہودی مشرک تھے، عیسائی بھی مشرک تھے، اور مشرکین عرب تو ان کے تو اتنے خدا تھے کوئی حساب ہی نہیں ہے، ہر جگہ پر ہر موڑ پر ان کا بت پڑا تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ابراہیم تو بتوں کو پوجنے والا نہیں تھا بلکہ بتوں کو توڑنے والا تھا۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ نسبت کرتے کیوں تھے؟ نسبت کرتے کیوں تھے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو دوسرے الفاظ میں بھی سمجھاؤں گا، پھر یقیناً صحیح سمجھ آ جائے گی۔ پہلے سمجھا رہا ہوں کہ ہر دور کا باطل اپنے کفر اور شرک کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ کسی مقرب شخصیت کی طرف اپنی نسبت جوڑتا ہے، کسی مقرب شخصیت کی طرف اپنی نسبت اور اپنا تعلق جوڑتا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ٹچ ہونے والے لوگ اور اپنا کفر اور اپنا شرک چھپانے کے لیے لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں، اوپر لیبل لگاتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نیچے کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعات و رسومات کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا کہے کہ یہ غلط ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اپنا لوہا منوانے کے لیے غلط ہو نسبت جھوٹی کیا کرتے تھے بڑے مقرب اور شخصیات کی طرف جو نیک ہوا کرتی تھی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ آج کے معاشرے میں غور کرو تو آپ کو 3 طبقے نظر آئیں گے۔ کتنے؟ 3۔ نسبت کی بات چل پڑی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جھوٹی نسبت کیا کرتے تھے تو کیوں کیا کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے اندر کا گند چھپانے کے لیے لیبل شخصیات کا
نیک لوگوں کا، نیک ولیوں نبیوں کا لگا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں غلط نہ کہیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں۔ آج کے معاشرے میں آپ کو ایک طبقہ ایسا نظر آئے گا جو محب اہل بیت کا نعرہ لگانے والا، محب اہل بیت کا نعرہ لگانے والا، لیکن اگر انسان ان کی حقیقت کو دیکھے، انسان ان کے مذہب کو پڑھے اور غور کرے، یقین جانا وہ بت پرست، وہ گھوڑے پرست، کوئی گھوڑے کا دم چومنے والا، کوئی اس کے پاؤں چومنے والا، کوئی اس کو چومنے والا، کوئی اس کے نیچے سے گزرنے والا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن اوپر لیبل کس بات کا ہے؟ محب اہل بیت، محب اہل بیت، محب حضرت علی، محب حضرت حسین، محب حضرت حسن، محب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، محب حضرت عباس۔ لیکن اگر ان کے مذہب کا اور ان کے کردار کا اور ان کے افعال کا انسان غور کے ساتھ مطالعہ کرے تو انسان کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ اور فریب چھپانے کے لیے انہوں نے نسبت کس کی طرف کی؟ مقرب شخصیات کی طرف کی۔ اور مقرب شخصیات کا گھوڑوں سے کیا لینا دینا؟ مقرب شخصیات کا اللہ کی نظر و نیاز سے کیا لینا دینا؟ مقرب شخصیات کا گھوڑوں کو چھونے سے کیا لینا دینا؟ مقرب شخصیات کا ان بتوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ مقرب شخصیات کا تکیے کے ساتھ ہو کیا لینا دینا؟ مقرب شخصیات کا متع کے ساتھ ہو کیا لینا دینا؟ پتہ چلا ہر دور کا باطل اپنے غلیظ ترین افعال کو اور کفر و شرک کو چھپانے کے لیے نسبت اور لیبل کس کا لگاتا ہے؟ نیک شخصیات کا لگاتا ہے، اور نیک شخصیات کا لیبل لگا کر دنیا والوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اور اپنے غلط افکار کو منوانے کے لیے ان کی چھتری کا سایہ حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دوسرا طبقہ آپ کو نظر آئے گا، ایک وہ جو محب اہل وطن، محب اہل علی اور محب اہل بیت کا نعرہ لگانے والے اور نسبت جوڑنے والے، اور دوسرے پیروں کو ماننے والے، دوسرے نیک پیروں کو ماننے والے، نیک ولیوں کو ماننے والے، شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 11ویں پکایا کرو، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ درباروں پر سجدے کیا کرو، ان کا یہ عقیدہ تھا، نیک لوگوں کا، نیک ولیوں کا یہ عقیدہ تھا۔ انہوں نے یہ حکم دیا کہ قبروں کے ارد گرد طواف کیا کرو، قبر والے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو، ان کے سامنے دعائیں کیا کرو، ان سے حاجتیں مانگا کرو، بچہ پیدا ہو جائے تو قبر والے کے پاس لے جایا کرو، سلام کیا کرو۔ ان کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میرے دوستو، آج پتہ چلا اس طبقے نے بھی اپنا کفر اور شرک چھپانے کے لیے لیبل لگایا ہے نیک پیروں کا، نیک ولیوں کا۔ ہم نبیوں کو ماننے والے، ہم ولیوں کو ماننے والے، ہم پیروں کو ماننے والے، تو پتہ چلا نسبت جھوٹی تھی۔ نسبت ان کی بھی جیسے یہودیوں کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت جھوٹی ہے، ان کی بھی پیروں کی طرف نسبت ہو۔ اور ایک اور طبقہ ہے جو اکابر کا نام لیتا ہے کہ ہم اکابر کو ماننے والے ہیں، اکابر کی ساری باتوں کو ماننے والے ہیں۔ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو سب سے بڑے مشرک بھی وہ ہیں، سب سے بڑے مشرک وہ ہیں جو قبر میں سننے والے کے قائل کہتے ہیں کہ دور سے پہنچایا جاتا ہے اور نزدیک سے خود سنتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ، جو مر جائے وہ سن سکتا ہے؟ جو مر جائے وہ سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ اور یہ لوگ اللہ کی السمیع صفت، اس کے اندر شرک کرنے والے اور اپنا یہ کفر چھپانے کے لیے، اپنا یہ گن چھپانے کے لیے لیبل لگاتے ہیں ہم اکابر کو ماننے والے، ہم اکابر کو ماننے والے۔ تو پتہ چلا پہلے طبقے کا حضرت علی کے ساتھ کوئی تعلق ہو، دوسرے طبقے کا ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو، تیسرے طبقے کا اکابر کے ساتھ کوئی تعلق ہو، نہیں ہے۔ تو اللہ ابراہیمی ہے کون؟ اللہ یہودی بھی ابراہیمی نہیں، عیسائی بھی ابراہیمی نہیں، مشرکین عرب کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہو نہیں۔
بات تو پوری کرنی ہے، چاہے آج 2 ہی ہو جائیں. بتانا تو ہے نا کہ ابراہیمی ہیں کون. اگلے جمعے پر اور بھی بہت سارا سوال. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ابراہیمی کون ہے. اللہ 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 فرماتے ہیں اور دنیا والوں آؤ تم قرآن پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچا ابراہیمی کون ہے. نسبتیں تو ساری کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، عیسائی کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، مشرکین عرب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. اللہ ابراہیمی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. اور دنیا والوں سچا اور پکا ابراہیمی وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے. جو سچا اور پکا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے. اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اللہ اور کون ابراہیمی ہے. اللہ فرماتا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے وحی کیا ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. او میرا پیارا پیغمبر محمد مصطفیٰ اگر تو نے بھی ابراہیمی بننا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ ماننا پڑے گا. اگر تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا اتبع ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کر تم بھی ابراہیمی بن جائے گا. حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے شروع کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اور میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ اگر تم نے بھی ابراہیمی بننا ہے، تم نے بھی ابراہیمی کہلوانا ہے، پھر صرف نسبتوں سے کام نہیں چلے گا، پھر دعووں سے کام نہیں چلے گا. پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنی پڑے گی تب ابراہیمی بنو گے. پتہ چلا جھوٹی نسبتوں سے کام ہو نہیں چلے گا. ابراہیمی جس نے بھی بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اتباع کرنی پڑے گی. اور اتباع کرے گا تو وہ کون بن جائے گا؟ ابراہیمی بن جائے گا. میرے دوستو جو جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں، جو جھوٹی نسبتیں کرتے ہیں، دنیا والوں کو برگلاتے ہیں، ہم حضرت علی کو ماننے والے، ہم پیروں ولیوں کو ماننے والے، ہم صحابہ کو ماننے والے، ہم اکابر کو ماننے والے. اور دنیا والوں یہودی جو کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. اللہ جھوٹی نسبتیں کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن سارے کے سارے جھوٹے میرے پاس لائے جائیں گے. کون؟ سارے کے سارے یہی جھوٹے جو میں نے آپ کو بتلایا نا، جو نسبتیں کرتے ہیں عمل و اتباع نہیں کرتے. یہ سارے کے سارے جھوٹے میرے سامنے لائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ. اس دن یہ سارے کے سارے ظالم جھوٹے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اور کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر رسولوں کے راستے کے اوپر چل پڑتے.